बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आइए के साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, बुशरा बीबी ज़बान पर क्या लेने आई हैं, क्या करेंगी, ये सारी बातें आजकल बड़ी ज़ेर बहस है कि आखिर वो लाहौर आई क्यों। पेशावर तो बेहतरीन जगह थी, महफूज थी, फिर वो यहाँ क्यों आई। इमरान रिहाई, ट्रम्प से रब्ता कर लिया और अदालत से भी रुजू कर लिया गया, तो शाखाना 2 में रिहाई होती है नहीं होती ये अलग बात है। अच्छा, दूसरी जानिब जो है वो एक दावा किया शेर अफजल मरवत ने कि मुझे इमरान खान अभी तक रिहा होते नज़र नहीं आ रहे, और समोग ने पंजाब हुकूमत को मुसीबत डाल दी। इन तमाम बातों पर गुफ्तगू करूँगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात कि इमरान रिहाई, ट्रम्प से रब्ता, अदालत से रुजू। तो इस्लामाबाद में आज गुल हसन औरंगज़ेब जस्टिस जो है, जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब, वो समाअत करेंगे इनकी तोशाखाना 2 में ज़मानत के हवाले से। बुशरा बीबी की ज़मानत हो चुकी है, वो लाहौर में मौजूद है। दूसरी तरफ ट्रम्प से रब्ता, एक बहुत बड़ा ज़ोरदार पैगाम है PTI की तरफ से, उनके वर्कर्स की तरफ से, उनके चाहने वालों की तरफ से कि ट्रम्प ने इलेक्शन जीतना है और हमारे राब्ते उससे मौजूद हैं, और बस फ़ौरन उसने हुक्म देना है कि रिहा करो इमरान खान को, और खिलाड़ी नंबर 1 जो है वो बाहर आ जाएगा, यानी कैदी नंबर 804 वो रिहा हो जाएगा अडियाला जेल से। असल हकीकत क्या है, राब्ता हुआ कि नहीं हुआ, तो ट्रम्प के बड़े करीबी कार ख़ास हैं, और वो है साजिद तारड़ साहब। पहले भी रहते जब वो इक़्तिदार में थे, तब भी वो उनके मशीर थे या वज़ीर थे, अब भी वही। उन्होंने कहा है कि जनाब, ये ज़बरदस्ती का लोगों को धोखा मत दें, ये इस तरह नहीं होता। स्टेट टू स्टेट ताल्लुकात होते हैं, किसी के जीतने हारने से कुछ नहीं होता। जिसके ख़िलाफ़ मुकदमात हैं अदालत के, उसे भुगतने पड़ेंगे, और ट्रम्प को भी पकड़ा गया था, उन्होंने भी मुकदमा भुगता था। तो ऐसी कोई बात नहीं, उन्हीं का इस तरह नहीं होता कि वो आएंगे और उन्हें फ़ोन कर देंगे, ये वो नहीं। तो उन्होंने तो बिल्कुल उसकी कर दी तरदीद। लेकिन आज गुल हसन औरंगज़ेब, मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब जो जस्टिस उनके पास है, तो शाखाना 2 की कि उसमें ज़मानत दी जाए, उनको रह के। अभी उसका फ़ैसला अभी नहीं आया, या क्या कार्रवाई हो रही है ये, क्योंकि जिस वक्त मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उस वक्त कार्रवाई शुरू नहीं हुई थी। बहरहाल, अब मामला करते हैं हम कि बुशरा बीबी जो है वो पेशावर छोड़ के लाहौर कैसे आ गई। बुशरा बीबी के लिए भी मुश्किलात हैं, और वो उन्होंने लाहौर छोड़ने का फिर फ़ैसला कर लिया है कि वो लाहौर में नहीं रहेंगी। आई थी वो लाहौर में किसी और काम से, उनका ख्याल था कि पेशावर में जितनी गहमा गहमी उनकी एनेक्सी में थी, और पार्टी के लीडरान और दूसरे लोग जो उनसे मिलने आ रहे थे, तो इसलिए वो वहाँ पे वो जो फुर्सत के लम्हात थे ना, वो सही मानों में इस्तेमाल नहीं कर सकती थी जो वो करना चाहते हैं। वो एक रूहानी शख्सियत है, तो ये तो किसी से ढकी छुपी नहीं है। ज़ाहिर है उन्होंने मौक़ल भी हाजिर करने होंगे, उनको चिल्ला भी काटना होगा, कोई मसले मसाइल होंगे, क्योंकि इतनी क़ैद-ओ-बंद की सोबतें बर्दाश्त करके मुल्क से जेल से बाहर आई हैं। तो अब लोगों की तवक्कात तो यही है कि बुशरा बीबी कोई अमल करें, रूहानी काम दिखाएं, और मुर्शद जो है वो जेल से बाहर आ जाए। तो उसके लिए उन्हें करना होगा तो यहाँ सुकून। लेकिन यहाँ पंजाब पुलिस ने उनको घेरे में ले लिया, और पंजाब पुलिस ने घेरे में नहीं ले लिया, वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से भी उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की धमकी दी गई। और बल्कि वो जो है 190 मिलियन वाला केस, उसमें वो कल पेश नहीं हुई थी, और उन्होंने इस्तिस्ना मांगा था, उनके वकील भी पेश नहीं हुए थे, तो वो रिजेक्ट हुए। आज फिर वो सुनी जाएगी, और उन्होंने ये कहा कि अगर ये नहीं, क्योंकि इन्हें बीमारी की दरख्वास्त दी कि मैं बीमार हूँ, मैं आ नहीं सकती, जबकि सारी सरगर्मियाँ जो है अखबारात और चैनल्स पर नज़र आ रही हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, इस तरह नहीं होगा, इन्हें आना पड़ेगा, नहीं आएंगे तो इनके वारंट गिरफ्तारी जारी होंगे, इनकी ज़मानत कैंसिल की जाएगी। अब देखें ये क्या होता है, ये भी आपको सामने आ जाएगा। एक ज़्यादा देर नहीं है, घंटों की बात है, ये भी सामने आ जाएगा कि इसमें कितनी उनको सहूलतकारी होती है, कितनी नहीं होती है। अगर डील है तो फिर तो सहूलतकारी है, और अगर डील नहीं तो फिर पाई नहीं, फिर अफड़ पाए ना। तो अब ये जो मसला ज़मान बाग में जो आई थी वो सुकून की खातिर आई थी, लेकिन पता ही लगा यहाँ आई थी महरुनिसा, उनकी बहन है, उनके साथ आई थी वो। और अब ये पता लगा कि उन्होंने एक दिन के लिए पाकपतन शरीफ भी जाना है, जो उनका आबाई घर है, जो आबाई शहर है, वहाँ भी जाना है। और उसके बाद वो दोबारा उन्होंने फ़ैसला किया पेशावर जाने का, क्योंकि महफूज तरीन मुकाम उनके लिए पेशावर है, और अली अमीन गंडापुर है। लेकिन अली अमीन गंडापुर को
ذرا سا فاصلے پہ کر دیا عمران خان نے، کچھ چیزوں پہ وہ ناراض ہیں، کچھ معاملات جو ہے گڑبڑ ہیں کہ نہیں، جتنی دفعہ بھی انہوں نے بڑک ماری ہے اس کا رزلٹ نہیں نکلا، تو رزلٹ نکلنا چاہیے۔ لیکن بہرحال علی امین گنڈا پور کے بہت نمبر ہیں بشرا بی بی کے ساتھ، اور یہ گروپ جو ہے ایک ہی ہے، تو اس میں معاملات جو ہیں یہ سارے طے ہو گئے ہیں، اور اب انہی نے واپس پشاور جانا ہے۔ پھر کیا ہوگا وہ آنے والے دن بتائیں گے آپ کو، لیکن معاملات ایسے ہی ہیں۔ اچھا ایک اور بات بھی کروں گا، جوڈیشل کمیشن میں جو نام تھے اس میں 2 نام دے دیے گئے، ایک شبلی فراز کا دے دیا گیا اور دوسرا بھی پی ٹی آئی کی جانب سے دے دیا۔ ایک طرف تو وہ 26ویں ترمیم کو ماننے کو تیار نہیں، دوسری طرف 26ویں ترمیم کے تحت جو جوڈیشل کمیشن بن رہا ہے اس میں وہ اپنے نام بھی دے رہے ہیں کہ عمر ایوب کا نام دیا اور شبلی فراز کا نام دے دیا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ سامنے چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، یہ وہ والا مسئلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ یعنی ایک طرف سے تعاون کرنا چاہتے ہیں حکومت کے ساتھ اور مل کے کوئی اچھی ڈیل کا راستہ نکالنا چاہتے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں، ہماری اپنی جو پوزیشن ہے، اپنی اکڑ جو ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے۔ اب ایک اور بات کرتا ہوں، شیر افضل مروت صاحب جو ہیں ان کی فائرنگ جاری ہے اور وہ بہت سے انٹرویوز دے رہے ہیں، بے تحاشا انٹرویوز دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا نجی ٹی وی پہ کہ جناب یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب ڈرامے بازی ہے، اور مجھے تو ان احتجاج کی وجہ سے عمران خان کی رہائی ممکن نظر نہیں آتی، مجھے تو وہ جلد باہر آتے نظر نہیں آ رہے۔ لیکن لوگ ایسے ہیں کہ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی بس نومبر میں باہر آ رہے ہیں، نومبر میں سارا کام ہو رہا ہے اور ڈیل بھی نہیں ہو رہی، اپنی طاقت سے آ رہے ہیں، قانون اور آئین کے تحت جو وہ باہر آئیں گے، مقابلہ کر کے آئیں گے، بکنے والے نہیں ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، یہ بھی ان کا دعویٰ ہے۔ لیکن شیر افضل مروت کہتے ہیں نہیں، ایسا ہونا نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے بھی کہا کہ 3، 4، 5 لاکھ آدمی ڈی چوک میں اکٹھا ہوگا، احتجاج ہوگا، بھرپور احتجاج ہوگا اور اس کو آخری سمجھ کے کیا جائے گا، تب عمران خان کی رہائی ہوگی، ورنہ رہائی نہیں ہوگی۔ تو یہ معاملات اس طرح ہیں۔ دوسری طرف جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ اپنی کارروائیاں اپنے کام کرنے کی کوشش کرے۔ نجکاری کے لیے بھی پی آئی اے کی اس نے بولی لگوائی، تو اس میں 6 افراد تھے، 5 جو تھے وہ بھاگ گئے، آخری وقت میں ایک رہ گیا، جو ایک رہ گیا اس نے 10 ارب کی بولی لگائی، جبکہ اس کی بولی شروع 85 ارب سے شروع ہوئی تھی۔ لیکن یہ 10 ارب کی بولی بھی جو ہے نا، اس کو آپ 10 ارب نہ سمجھیں، اس کو 210 ارب سمجھیں، کیونکہ 200 ارب اس پہ قرضہ ہے، جو لے گا وہ قرضے بھی اس کے ادا کرے گا۔ تو اس وقت یہ کہا گیا ہے کہ بلیو ورلڈ جو ہے اس نے کمپنی ایک پرائیویٹ، اس نے یہ کہا کہ جناب ہم 10 ارب پیسے دے سکتے ہیں، اس کے نہیں۔ جبکہ شاہد خاقان عباسی جو اس وزارت کے وزیر بھی رہے ہیں اور وزیر اعظم بھی رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب ہمیں 1 روپیہ ملا دے دو کسی نے، کیوں کہ کروڑوں روپے اس کا مہینے کا خرچہ، اس سے حکومت بچ جائے گی اور لاس سے بچ جائے گی، لہٰذا یہ حوالے کر دیا جائے۔ ایک وہ بھی سلسلہ چل رہا ہے۔ دوسری جانب چین سے سرد جنگ شروع ہو گئی، جنگ ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ مشاہد حسین سید نے ایک تقریب کا اہتمام کیا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ بڑے اہم آدمی، بڑے کاریگر آدمی، اور ان کا بھی یہ خیال ہے کہ ٹرمپ الیکشن جیتے گا، فون آئے گا اور عمران خان باہر ہوں گے۔ بہرحال اس میں سے صدارت کر رہے تھے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ، یعنی اسحاق ڈار صاحب۔ اسحاق ڈار صاحب نے تقریر کی، انہوں نے کہا جناب چین سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، چین جو ہے ان کے آدمیوں پر حملے بھی ہو رہے ہیں، دہشت گرد بھی سب کچھ، لیکن وہ ہمارا ساتھ دے گا، وہ اور یہ پاکستان کے لیے خصوصی اس کی رعایت ہے۔ تو وہاں جو ان کے سفیر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے صدارتی تقریر کے بعد ریکویسٹ کر کے مائک پہ آئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ غلط ہے، ہم حساب لیں گے، جناب انتظام کریں، نہیں تو نہیں۔ چین کو ہم نے بڑا رد عمل دے دیا، تو اس پہ ایک نئی عجیب و غریب ہو گئی، کیا چین سے بھی ہمارے تعلقات خراب ہو گئے۔ اچھا دوسری جانب جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب نے چین کا دورہ کرنا تھا، وہ دبئی گئے تو وہاں پہ ان کے پاؤں میں فریکچر ہو گیا۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں وہ فریکچر نہیں ہے، وہ زبردستی کا جعلی پلستر کیا گیا ہے، یعنی وہی جس طرح مخالفین عمران خان کو کہتے تھے کہ جعلی پلستر ان کی ٹانگ پہ، اسی طرح اب پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ جعلی پلستر ہے صدر مملکت کی ٹانگ پہ، اور چین نے ان کو منع کر دیا۔ تو ایسی بات کوئی نہیں ہے، چین سے اتنے تعلقات ہیں کہ کہیں بھی برف پگھل سے کچھ مسئلہ نہیں ہے، ٹینشن ہو سکتی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ جب آپ 2 حملے ہو چکے ہیں ان پہ اور ان کے بندے مارے جائے، تو اس سے پہلے بھی بڑے حملے ہوئے تو انہیں برداشت کیا، تو اس میں کوئی بات ہو بھی سکتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس کو اگنور نہیں آپ کر سکتے۔ اور یہ حق ہے ان کا کہ وہ کہیں کہ ہمارے بندے جو ہم سرمایہ کاری کر رہے ہیں، ہمارے بندے یہاں کام کر رہے ہیں، خدمات انجام دے رہے ہیں، تو ان کی حفاظت کریں اسٹیٹ، یہ ان کا حق بھی ہے۔ اچھا اسموک کا حملہ،
لاہور جو ہے وہ گندہ ترین آلودہ ترین شہر قرار دیا جا چکا اور ابھی تک وہیں کا وہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب بڑی کوشش کر رہی ہے مریم نواز، لیکن ہو نہیں رہا۔ حکومت پریشان ہے کہ اس پہ کس طرح قابو کیا جائے۔ انہوں نے کہا ہم بھارت سے بھی رابطہ کریں گے کہ بھارتی پنجاب میں جو جس کی وجوہات سے یہاں رد عمل میں یا سموگ ہوتی ہے تو وہ بھی اپنے سلسلہ کریں، ہم بھی کریں۔ تو اس پر اعتراض ہو گیا کہ جناب علی امین گنڈا پور نے کہا کہ جی افغانستان سے ہم خود معاملات طے کریں گے، تو یہ جو امن کے ہیں اور اس میں معاملات، تو اس پہ اعتراض کیا گیا۔ لیکن یہ مریم نواز کہہ رہی ہیں بھارت سے، تو اس پہ کیوں نہیں؟ تو سوچنے کی بات ہے کہ وہ جو ہے وہ وزارت خارجہ کا خاص پہلو ہے، یہ وزارت خارجہ کا پہلو نہیں ہے، اور وزارت خارجہ جو ہے وہ وفاقی ادارہ ہے، وہ صوبائی ادارہ نہیں ہے۔ یہ معاملہ جو ہے علاقائی ہیں، علاقائی طور پہ، تو اس میں ان کو ایڈوانٹیج مل سکتا ہے مریم نواز کو، لیکن جو پریشانی ہے وہ یہی ہے کہ سموگ جو ہے اس کا حملہ پنجاب میں جاری ہے اور اس کے نقصانات ہو رہے ہیں، بیماریاں پھیل رہی ہیں، اور اب بھی اس کے معاملات سیدھے نہیں۔ پنجاب حکومت نے مصنوعی بارش کا بھی انتظامات کیے ہوئے، اس کا فنڈ بھی رکھا ہے، لیکن ابھی تک جو ہے اس پہ قابو پایا نہیں جا رہا ہے۔ اس نومبر کے مہینے میں جو آج شروع ہوا ہے اس میں بہت سی چیزیں اس میں بہتری آئے گی، چانسز موجود ہیں کہ اس کو بہتر کیا جائے، لیکن یہ ایک آدھ سال میں اس پہ قابو ہوگا باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت، ورنہ اس پہ قابو نہیں پایا جا سکے گا۔ اس وقت اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔